بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ اور بڑی خبر یہ کہ خان صاحب نے اپنی پارٹی وکلا کے حوالے کر دی ہے، اور خان صاحب کا اگلا الیکشن وکلا لڑیں گے یا خواتین لڑیں گی۔ تو خبریں گرم ہیں کہ بہت سارے وکلا عمران خان کی طرف سے 2024 کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ یہ وکیل کون سے ہیں، اور کیا وکیل اور خواتین مل کر خان صاحب کو الیکشن میں کامیاب کر سکیں گے؟ بڑے نامی گرامی وکیل ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ملک ریاض نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست جمع کرا دی ہے اور کچھ ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں، جس کے بعد پی ٹی آئی کے حلقہ میں یہ بات زیر گردش ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس تو اڑ گیا ہے، اور ملک ریاض صاحب کے ڈاکومنٹ جمع کرانے کے بعد عمران خان پر یہ کیس زیرو ہو گیا۔ کل عمران خان سے تقریباً 5 گھنٹے اڈیالہ جیل میں تفتیش ہوئی، اور اس سے پہلے نیب کی ٹیم نے ان سے روزانہ کی بنیاد پر 2-2 گھنٹے تفتیش کی، لیکن کل یہ تفتیش خاصی لمبی رہی۔ تو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا معاملہ کیا ہے اور تفتیش میں کیا کچھ ہوا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل نے دوسرا شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس سے پہلے انہیں ایک نوٹس جاری کیا گیا تھا، لیکن 3 دن کی سماعت کے بعد انہیں ایک اور شوکاز نوٹس جاری کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کی کہانی ختم ہو گئی، اور اب ان کو جواب دینا پڑے گا، اور اس کے بعد ممکن ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے جج نہ رہیں۔ انہوں نے ایک درخواست دائر کر رکھی ہے سپریم کورٹ میں، اس کو چیلنج کر رکھا ہے، لیکن اس درخواست کی بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ کل ایک ایسی کتاب شائع ہو رہی ہے جس میں خان صاحب کے بارے میں بہت سنسنی خیز انکشافات ہیں۔ عمران خان صاحب پر الزامات کی ہیٹرک ہونے والی ہے۔ ہاور مانیکا نے ایک انٹرویو دیا، اس کے ملک ریاض کے مبینہ انٹرویو کے کچھ انکشافات سامنے آئے، کچھ ان کی تفصیلات ہم نے آپ کو بتائی تھیں۔ لیکن اب ایک اور امپورٹنٹ چیز 24 نومبر کو ایک کتاب سامنے آ رہی ہے۔ یہ کتاب اداکارہ حاجرہ خان نے لکھی ہے، جس میں عمران خان سے متعلق بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ اس پر بہت چرچا ہے، اسلام آباد میں اس کا بڑا شور و غوغا ہے۔ کل اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں اس کتاب کی لانچنگ ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک کتاب لکھ چکی ہیں جس میں عمران خان پر بہت سارے الزامات لگائے گئے تھے۔ 2014 میں انہوں نے کتاب لکھی تھی جب خان صاحب وزیر اعظم نہیں تھے، اور ابھی کوئی ایسا ماحول بھی نہیں تھا کہ خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے، تو کتاب کو کسی نے لفٹ نہیں کرائی۔ پھر حاجرہ خان نے دوبارہ اب انٹری دی ہے، اور ان کی کتاب میں بہت سارے اہم انکشافات ہیں۔ خود انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کی حاجرہ خان ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ مجھے اس کتاب کے بعد جو ہے وہ پاکستان سے نکلوا دیا گیا، اور انہوں نے عمران خان کے لیے اس کتاب میں مبینہ طور پر دجال کا لفظ استعمال کیا، رانگ نمبر قرار دیا، اور یہ مکمل تفصیلات کے ساتھ اب یہ کتاب دوبارہ شائع کرنے جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں بڑی ہلچل ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ 2014 میں جب یہ کتاب شائع کی تھی تو حفظ ما تقدم کے طور پر بہت ساری چیزیں انہوں نے اس میں سے نکال دی تھی۔ حاجرہ خان کے بارے میں اطلاعات یہ کہ وہ کوئٹہ سے ہیں، ان کا تعلق اور ان کی ساکھ بڑی اچھی رہی ہے، اور وہ قبوری ساکھ کی اداکارہ نہیں تھی۔ لیکن اب انہوں نے جو کتاب کا ٹائٹل دیا ہے ویئر دا اوپیم گروز، یعنی افیون کہاں سے اگتی ہے۔ اب افیون کا تعلق عمران خان سے کیا ہے، لیکن یہ کتاب کا ٹائٹل بتاتا ہے کہ اس کو مغرب میں یقینی طور پر جو ہے وہ کافی پذیرائی ملے گی کہ اس میں اوپیم کا ذکر ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ابھی سے اس کو کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ اداکارہ زیادہ سے زیادہ کیا الزام لگائے گی کہ خان صاحب نے اس سے کوئی زیادتی کی ہے یا اس کے ساتھ کوئی وقت گزارا ہے، تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ خان صاحب کے ووٹر سپورٹر ان کی ہر جائز ناجائز بات کا جس طرح دفاع کرتے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ ان الزامات سے بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ جس طرح کسی گدھے کو اسکول میں ڈالنے سے وہ تعلیم نہیں حاصل کر پاتا، تو اسی طرح جسے نہیں ماننا اسے نہیں ماننا۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی وکلا کے حوالے کر دی ہے۔ اس حوالے سے مختلف ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اہلیہ اور بہنوں کو یہ کنوے کر دیا ہے کہ فی الحال پارٹی کو پی ٹی آئی کے وکلا چلائیں گے۔ اس بات کا ایک ثبوت کل سامنے آیا جب انہوں نے شیر افضل مروت کو پارٹی کا سینئر نائب صدر بنا دیا ہے۔ سینئر نائب صدر کے عہدے پر اس سے پہلے فواد چودھری تھے، جو کہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ اب شیر افضل کو پارٹی کا سینئر نائب صدر بنایا گیا۔ اس سے پہلے شعیب شاہین انہیں پارٹی کی کور کمیٹی میں شامل کیا گیا تھا۔ تو عمران خان سمجھتے ہیں کہ وکلا پر حکومت کا ہاتھ ڈالنا مشکل ہوتا ہے، اور ان کے پیچھے چونکہ بارز کھڑی ہوتی ہیں، بار اور بینچ کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، تو ان کو ایک لیگل سپورٹ حاصل ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے وکلا کے نام لیے جا رہے ہیں اس وقت جو خان صاحب کے کیس لڑنے والے وکلا ہیں، ان میں سے بیشتر کا ارادہ یہ کہ وہ اگلے الیکشن میں خان صاحب کی طرف سے ٹکٹ حاصل کریں اور الیکشن لڑیں۔ تو اعتزاز احسن، لطیف کھوسا، حامد خان ایڈوکیٹ،
شعیب شاہین, شیر افضل مروت, بیرسٹر گوہر خان, سلمان اکرم راجہ, تو یہ نامی گرامی وکلا ہے جن کے نام سامنے آ رہے ہیں. تو ان وکلا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ الیکشن لڑنے میں انٹرسٹڈ بھی ہیں اور عمران خان صاحب الیکشن لڑانا بھی چاہتے ہیں, جبکہ پورے پاکستان میں الیکشن لڑنے کے لیے خاص صاحب کو سینکڑوں امیدوار چاہیے, چاروں صوبوں میں صوبائی اسمبلی کو امیدوار چاہیے, قومی اسمبلی کو امیدوار چاہیے. تو کیا وہ ان وکلا کے ساتھ چند وکلا کو شامل کر کے پارٹی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو کوئی مانے یا نہ مانے, خان صاحب کی ایک خوبی ہے یا ان کی سب سے بڑی پرابلم ہے, وہ چیزوں کو سیاسی انداز میں حل کرنے کا طریقہ نہیں جانتے یا وہ کرنا نہیں چاہتے. جو آسان راستہ ہے, جو سامنے نظر آتا ہے, جو مروجہ طریقہ ہے, اس کو وہ اڈاپٹ نہیں کرتے. وہ کان سیدھے طریقے سے پکڑنے کی بجائے الٹے طریقے سے پکڑنا پسند کرتے ہیں. تو ایک طے شدہ راستے کو چھوڑ کے ایک نیا راستہ کھودنا, ایک نیا راستہ تلاش کرنا خاصا مشکل اور کٹھن ہوتا ہے, جبکہ اس کا رزلٹ کچھ اور ہو. جس منزل کی طرف جانا ہو, اگر وہ راستہ موجود ہو تو لوگ اسی کو اختیار کرتے ہیں, کوئی نیا راستہ بنانے کی کوشش نہیں کرتے. اس کے لیے خاصی محنت اور خاصا عرصہ درکار ہوتا ہے. اب خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا. دنیا کا کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں جو کہ لوگ مذاکرات کی میز پر یا گفت و شنید سے حل نہ کر سکے. لیکن خان صاحب کا معاملہ یہ کہ وہ چونکہ کریکٹر رہے ہیں, خان صاحب بھی سمجھتے ہیں یہ میرا مخالف ہے تو اس کے ساتھ میرا میچ پڑا ہوا ہے. تو میچ جو ہے وہ مذاکرات کی میز پہ تو نہیں ہوتے, تو ان کی جو لڑائی ہے وہ میدانوں میں ہوتی ہے. تو اب انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی پارٹی کو یا پارٹی کے سیاسی لوگوں کو سیاسی انداز سے آگے لے جائیں, انہوں نے یہ سوچا کہ وکلا اور خواتین کو ٹکٹ دے دیتا ہوں, کیونکہ ان کے خیال میں وہ اس وقت اتنے پاپولر ہیں کہ وہ اگر کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں گے تو اس کو ووٹ پڑ جائے گا. جبکہ پاکستان کی سیاست کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے جس میں دیکھا گیا کہ الیکشن لڑنا آسان کام نہیں, ورنہ ہر پڑھا لکھا شخص پاکستان کی اسمبلی میں ہوتا ہے. الیکشن لڑنے کے لیے جتنا فنڈ درکار ہوتا ہے اور جس طرح لوگوں کو گھروں سے ایک ایک کر کے نکالنا پڑتا ہے, ٹرانسپورٹیشن کرنی پڑتی ہے, وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو سیاستدان جو ہے وہ ووٹ لیتے ہیں اور وکلا نوٹ لیتے ہیں. تو جنہوں نے ساری عمر نوٹ لیے ہوں وہ الیکشن میں ایک تو فنڈ کیسے خرچ کریں گے, اور اتنا فنڈ آئے گا کہاں سے, کیا پارٹی انہیں فنڈ دے گی, کیا پارٹی انہیں الیکشن لڑائے گی. لیکن انہوں نے وکلا کو امتحان میں ڈالنا اس لیے بہتر سمجھا کہ ایک تو ان کا دفاع ہو رہا ہے اور دوسرا اتنے مہنگے وکیل کیا اپنا الیکشن لڑ پائیں گے. تاریخ گواہ ہے کہ وکلا بہت سارے الیکشن لڑتے ہیں لیکن کامیاب بہت کم ہوتے ہیں. اس کی وجوہات بہت ساری ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ان کو یہ ڈور ٹو ڈور جا کر ووٹ مانگنا نہیں آتا. یہ سیاستدانوں کا کام ہے. اب جن وکلا کو وہ الیکشن لڑانا چاہتے ہیں یا جو اس وقت انٹرسٹڈ ہیں, نظر آ رہے ہیں آن سرفس, شیر افضل مروت کو انہوں نے پارٹی کا نائب صدر بنا دیا کیونکہ انہوں نے 4 صدر میں ایک ورکر کنونشن کر لیا. وہ ان کو خان صاحب نے اکنالج کیا ہے, کیونکہ خان صاحب جیل سے روز وعدہ مار رہے سن کے اور باہر نکلو, تو کوئی پاکستان میں سے باہر نہیں نکلا. لیکن شیر افضل مروت نے 4 صدر میں پی ٹی اے کے کافی لوگوں کو باہر نکالا تو اس کو اس کا کریڈٹ دیا گیا. اب شیر افضل مروت اور شعیب شاہین یہ دونوں کا تعلق وکلا برادری سے ہے. دونوں ایک دوسرے کے اوپر یہ الزام لگا چکے ہیں کہ دونوں ایجنسیوں کے آدمی ہیں. یعنی شیر افضل مروت کہتے ہیں شعیب شاہین ایجنسی کا آدمی ہے, اور شعیب شاہین کہتے ہیں مروت ایجنسی کا آدمی ہے. اور یہ جھگڑا یعنی کور کمیٹی تک میں ہو چکا ہے. اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر, اب یہ دونوں وہ ہیں جن کا ماضی میں تعلق دیگر جماعتوں سے رہا ہے. تو جب یہ لوگ ووٹ مانگنے جائیں گے تو لوگ ان سے یقینی طور پر پوچھیں گے کہ آپ پہلے تو نواز شریف کے وکیل تھے, پھر اس کے بعد مریم نواز کے وکیل تھے, اب عمران خان کے وکیل بن گئے ہیں اور ان کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو وکلا کا تو کام یہ کہ جہاں سے فیس ملے وہاں سے وہ اس کی وکالت شروع کر دیتے ہیں. اب جو خواجہ حارث ہے وہ نواز شریف کے بھی وکیل تھے, وہ عمران خان کے بھی وکیل رہے ہیں. اب پی ٹی اے کے وہ لوگ جو اس وقت آزاد ہیں اور بظاہر پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی کر رہے ہیں, ان میں زیادہ تر وکلا ہیں. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس وقت جیل سے باہر وہی ہے جس کو ایجنسیوں کی سپورٹ حاصل ہے یا جو کسی کی مرضی سے باہر ہے. ان میں جو لوگ باہر نہیں ہیں, روپوش ہے جو خان صاحب کے قریبی ساتھی ہیں, ان میں سے کوئی منظر عام پر نہیں ہے اور وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں. تو جو منظر عام پر ہے وہ یہ سمجھ کر کہ شاید وہ اس وجہ سے نہیں ان پہ ہاتھ ڈالا جا رہا کہ وکیل ہے یا کوئی اور وجہ, تو یہ ایسی وجہ نہیں ہے. بہت سارے وکیل بھی جو ہے وہ اٹھائے گئے تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ خود فواد چودھری ایک بڑا وکیل تھا, تو اب بھی وہ جیل کے اندر ہے. خان صاحب کیا اس طریقے سے الیکشن لڑ پائیں گے کہ وکلا اور خواتین کو کھڑے کر کے وہ الیکشن جیت جائے؟ تو حال وہی ہونا ہے جو کہ پاکستانی ٹیم کا ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے دوران ہوا ہے کہ پہلے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم نمبر 1 ہیں اور ہم نے پوری دنیا کو رگڑا دیا ہوا ہے, اور جب میچوں میں گئے
تو وہ آٹے دال کا بھاؤ نظر آ گیا. تو 2-4 سیٹیں اگر آپ جیت بھی لیں گے, ابھی تو یہ طے کرنا ہے کہ اعتزاز احسن کس پارٹی میں ہے. وہ پیپل پارٹی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھتے ہیں, پارٹی نے انہوں نے نکالا نہیں ہے. لطیف کھوسا کو انہوں نے شوکاز نوٹس جاری کیا ہوا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں پارٹی کے اندر ہوں. پیپل پارٹی میں شمولیت کے سوال پر وہ جو ہے وہ شرما جاتے ہیں, نہ کر دیتے ہیں, کبھی انہوں نے ہاں نہیں کی. ویسے پی ٹی آئی کے اکثر فنکشن میں اور ان کے لوگوں سے وہ ملتے ہیں, لیکن وہ عمران خان کے وکیل کی حیثیت سے ملتے ہیں. تو خان صاحب کو جو سپیس مختلف سیاسی جماعتوں کی غلطیوں سے ملی تھی, یعنی پیپل پارٹی نے خود کو سندھ تک محدود کر لیا اور مسلم لیگ نون نے خود کو پنجاب تک محدود کر لیا, تو وہ سپیس عمران خان صاحب نے فل کی تھی, جو اب اپنی غلطیوں سے وہ ضائع کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف, مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی نسبت چاروں صوبوں میں جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہے. بہتر پوزیشن سے مراد یہ کہ چاروں صوبوں میں اس کی اپیرنس ہے, جبکہ پیپل پارٹی پنجاب میں خال خال ہے اور بلکہ پنجاب میں کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے. اس طرح مسلم لیگ نون نے سندھ کھلا چھوڑا ہوا تھا, اب ان کو وہ سپیس واپس مل رہی ہے. خیبر پختونخوا بھی انہوں نے کھلا چھوڑا ہوا تھا. تو نواز شریف نے یہ غلطی کی کہ وہ نیشنل پارٹی سے ایک صوبے تک خود کو محدود کر لیا. یہی غلطی پیپلز پارٹی نے کی, تو اس کی وجہ سے یہ سپیس خان صاحب کو مل گئی تھی. اب وہ سپیس جو ہے اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو دوبارہ ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور خان صاحب اپنی غلطیوں سے وہ یہ سپیس لوز کر رہے ہیں. یہ جو عمران خان صاحب کو جو سپیس دی تھی اسٹیبلشمنٹ نے ایک نیشنل پارٹی کے طور پہ ان کو کھڑا کیا تھا, اب وہ سپیس جو ہے وہ دوسری پارٹیاں لے رہی ہیں. اور خان صاحب میچ ڈال کے بیٹھے, کیونکہ ان کا میچ جن سے ہے سب کو پتہ ہے, ان سے کوئی میچ جیت نہیں سکا. یہی نون لیگ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میچ ڈال کے بیٹھی ہوئی تھی, تو انہوں نے سیاسی طریقے سے اپنا جوڑ توڑ کیا یا اپنے معاملات کو کلیئر کیا, لیکن وہ سیاسی طور پر واپس آئے ہیں. خان صاحب نے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ وکلا کو اور خواتین کو, یعنی ٹھاکر نے ڈیش ڈیش کی فوج اتاری ہے. تو بحریہ ٹاؤن کراچی میں 190 ملین پاؤنڈ ادائیگی سے متعلق اہم پیش رفت ہوئی ہے. مشرق بینک نے کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کرایا, جبکہ ملک ریاض حسین نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سپریم کورٹ میں باقاعدہ درخواست دے دی ہے. مڈل ایسٹ کا ایک بینک ہے, اس نے برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کا 2019 میں لکھا گیا خط بھی سپریم کورٹ میں جمع کرایا, اور خط کا متن یہ بتاتا ہے کہ ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ عدالت نے دسمبر 2018 میں متاثرہ افریقہ لندن میں اکاؤنٹ جو ہے وہ منجمد کیا تھا, اور جو کہ غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ تھا. این سی اے کے خط میں کہا گیا کہ برطانوی جج نے اکاؤنٹ فریزنگ کا آرڈر کالعدم قرار دے دیا تھا. اس کے بعد نومبر 2019 میں این سی اے کی جانب سے یہ اکاؤنٹس بحال کر دیے گئے تھے. این سی اے کے خط میں یہ انکشاف ہوا کہ نومبر 2019 کو اکاؤنٹ میں 2 کروڑ پاؤنڈ کی رقم موجود تھی. اکاؤنٹ ہولڈر نے این سی اے کے کہنے پر نہیں بلکہ یہ رقم خود بھجوائی تھی, یہ مشرق بینک نے کلیم کیا ہے. اور جواب میں بتایا گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ملک ریاض کی فیملی کے ممبر کی ہدایت پر پاکستان منتقل ہوئی تھی, اور یہ تاثر درست نہیں ہے کہ یہ رقم حکومت پاکستان کو بھجوائی گئی تھی. اب جو عمران خان صاحب پہ کیس ہے وہ یہ کہ برطانوی حکومت نے 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کو واپس کیا تھا, جو پاکستان کے خزانے میں جمع ہونا تھا, لیکن خان صاحب نے وہ رقم کابینہ کی منظوری لیے بغیر یا اس کو اعتماد میں لیے بغیر یہ رقم ملک ریاض کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی, اور اس کے عوض انہوں نے القادر ٹرسٹ کی زمین رشوت کے طور پر لی. تو یہ ان کے اوپر کیس ہے جس کی ڈیالہ جیل میں تفتیش بھی چل رہی ہے. اور میں نے کو بتایا کل 5 گھنٹے خان صاحب پہ بڑی لمبی چوڑی تفتیش ہوئی, اور ایک رقم کا حصہ مسنگ ہے کہ وہ 170 بلین پاؤنڈ جمع کرایا گیا ہے, اور 19 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ غائب ہے. اب بتایا جاتا ہے کہ یہ رقم 190 ملین پاؤنڈ نہیں بلکہ زیادہ رقم ہے. اب اس کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جناب کمال ہو گیا, بڑھ گیا جناب, القادر ٹرسٹ تو بڑھ گیا. تو بحریہ ٹاؤن والے اس خط سے تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے یہ رقم بحریہ ٹاؤن کی ہی تھی, یعنی ملک ریاض صاحب کے خط سے یا درخواست سے تاثر ملتا ہے. برطانوی حکومت نے یہ اکاؤنٹ منجمد کیے تھے اور بعد میں وہ انفریز کر دیے, تو رقم جو ہے خود ملک ریاض صاحب نے وہاں سے نکلوا کر پاکستان کی سپریم کورٹ کو منتقل کی گئی, جبکہ ایسا نہیں ہے. مشرق بینک کی لندن برانچ کے اکاؤنٹ میں یہ رقم برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے منجمد کی تھی. برطانوی حکومت نے یہ رقم حکومت پاکستان کو دینا تھی, جس کے لیے کچھ قانونی کارروائی درکار تھی. اب ظاہر 190 ملین پاؤنڈ المشرق بینک نے فریز کیا ہے. برطانوی حکومت نے کہا کہ یہ پاکستان کو واپس کرے, تو جو لیگل پروسیس ہوتا ہے وہ ظاہر حکومت پاکستان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ نہیں تھا کہ وہاں سے ملک ریاض صاحب نے وہ رقم نکلوائی, اپنی جیب میں ڈالی اور لا کے پاکستان جمع کرا دی. یہ رقم حکومت پاکستان کے ذریعے آئی ہے,
اور اگر یہ حکومت پاکستان کے ذریعے نہ آئی ہوتی تو یہ معاملہ پاکستان کی کابینہ میں نہ جاتا، اور خان صاحب ایک سادہ خط کے اوپر یہ نہ کہتے کہ ہم یہ معاملہ ٹیک اپ کر رہے ہیں۔ اسی خط کی بنیاد پہ اور اسی کابینہ کے اجلاس کی بنیاد پہ تو خان صاحب پہ کیس بنا ہوا ہے، اور اسی بنیاد پہ 29 لوگوں کے نام ECL میں ڈالے گئے ہیں۔ کل جو ایک لمبی چوڑی لسٹ آئی تھی جس میں ملک ریاض، بشرا بی بی اور درجنوں لوگ تھے، ان میں زلفی بخاری، شیر رشید، غلام سرور خان، پرویز خٹک، پرویز الہی، مراد سعید، حماد اظہر، عمر ایوب، علی امین گنڈا پور، بشرا بی بی، فرح بی بی، عمران خان صاحب کا نام تو ہے ہی، اسد عمر، تو یہ کافی لوگوں کے نام ہیں جو کہ جن کا تعلق القادر ٹرسٹ سے ہے۔ اب اگر اس کیس میں ان لوگوں کے نام نہ ہو تو پھر ان کا نام ECL میں نہ ڈالا جائے، تو کسی بھی رقم کو قانونی طور پر پاکستان منتقل کرنے کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ رقم انلیگل گئی تھی۔ اگر اکاؤنٹ انفریز بھی ہو گیا تب بھی رقم کو پاکستان واپس آنے کے لیے حکومت پاکستان کی مدد درکار تھی۔ یہ باریک نکتہ ہے۔ اگر یہ لیٹر کو سچ مان بھی لیا جائے، جو کہ اب پتہ نہیں کہاں سے نکل آیا، اگر یہ ہوتا تو پہلے آ جاتا۔ ملک ریاض صاحب نے جب سے باہر گئے ہیں تو انہوں نے وہاں بھی لگتا فائلوں کو پہیے لگا دیے ہیں، لیٹر انہوں نے نکلوا لیا مشرق بینک سے پرانی ڈیٹ کے اندر، تو پھر بھی ان کو پاکستان رقم واپس لانے کا کیا طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا، یہ انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ رقم پاکستان کیسے لے کر آئے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ بینک نے رقم ان کی جیب میں ڈال دی ہو، یہ رقم وہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ لیگل رقم ہے، تو یہ پاکستان لا نہیں سکتے تھے۔ تو ملک ریاض، حکومت پاکستان اور NCA، یہ اس معاملے میں 3 فریق تھے جو متفقہ طور پر اس رقم سے متعلق کچھ بھی فیصلہ کر سکتے تھے۔ اب کتی چوروں نے رالیت بندہ کی کر سکتا ہے؟ ملک ریاض نے عمران خان اور اس کے مشیر بیرسٹر شہزاد اکبر کو اعتماد میں لیا، اور NCA کو انہوں نے بیوقوف بنایا، اور اس پلان کے مطابق عمران خان صاحب نے برطانوی حکومت کو یہ تاثر دیا کہ ملک ریاض کے خلاف سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہے ہیں، تو اگر یہ پیسہ حکومت پاکستان کا بھی ہے تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا جا سکتا ہے، اور NCA کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ دراصل سپریم کورٹ کے متعلقہ اکاؤنٹ میں ملک ریاض کی 460 ارب روپے کی واجب الادا رقم میں سے ایک قسط جمع کرائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو معاملہ نا، اس لیے NCA سے جو رقم آئی تھی اس معاہدے کو خفیہ معاہدہ قرار دیا گیا تاکہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے کہ یہ رقم پاکستان کی حکومت کی ملکیت تھی یا ملک ریاض صاحب کی ذاتی ملکیت تھی۔ اب اگر NCA یہ رقم ملک ریاض صاحب کی جیب میں ڈالنا چاہتا تو پھر ان کے لیے لندن کا اکاؤنٹ غیر منجمد کرنا کافی تھا، اور پھر یہ رقم انہوں نے وہاں پہ وہ لے کے اس لیے گئے تھے کہ وہاں وہ ایک فلیٹ لینا چاہتے تھے، اور پھر وہ اس رقم سے انہوں نے فلیٹ کیوں نہیں خریدا؟ تو اس رقم کو پاکستان واپس بھجوایا کیوں گیا؟ جس مقصد کے لیے رقم گئی تھی اس کو وہاں خرچ کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یہ معاملہ یہ کہ اس خط سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رقم جو انفریز کی گئی، جو مشرق بینک کا خط ہے اس کے مطابق یہ رقم غیر منجمد کی گئی، تو اس لیے کی گئی کہ اس رقم کو اب پاکستان واپس بھیجنا تھا۔ سمجھ رہے نا کہ NCA کے کہنے پہ فریز ہوئی، اور NCA نے کہا اب چونکہ پاکستان کی حکومت کو رقم دینی ہے تو بینک سے کہا کہ آپ اس کو نکال لیں منجمد کھاتے سے، اب اس کو ضبط نہیں کیا جا سکتا، اب پاکستان کو واپس دینی ہے۔ تو وہ خط ہے، یہ وہ لیٹر ہے، اس میں جو یہ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں جی ہم ملک ریاض صاحب اپنی مرضی سے رقم لے کر آئے ہیں، یہ غلط ہے اور یہ پروپیگنڈا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس خط سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی چیٹنگ کی گئی ہے۔ پہلے تو پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنایا گیا، برطانوی حکومت کو بھی چونا لگا دیا، یعنی کمال کام کیتا ہے یعنی ملک ریاض صاحب نے، اور خان صاحب ظاہر اس میں انوالو ہیں، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ جی القادر ٹرسٹ اڑ گیا یا بڑھ گیا، تو میرا خیال ہے یہ اور پھنس گئے۔ یہ اسی طرح پھنسے جس طرح اٹک جیل سے نکالا تھا خان صاحب کو، جی اٹک جیل سے نکالو، اڈیالہ لے کے جاؤ، جب اڈیالہ گئے تو کہتے اٹک جیل ہی چنگی سی۔ پھر انہوں نے سائفر کیس کی رولا ڈالا کہ سائفر کیس جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کل عدالت نے اس کا جیل ٹرائل روک دیا، تو سپریم کورٹ نے بتایا کہ جناب آپ نے غلطی کر لی ہے۔ اب یہ سر پکڑ کے رو رہے ہیں کہ یہ غلطیاں تو ہمیں اس وقت سامنے لانی چاہیے تھی جب یہ یعنی یہ کو حتمی اپیل میں جاتا تو اس کا فائدہ ملزم کو ہوتا۔ اب وہ ساری غلطیاں جو ہے وہ استغاثہ دور کر لے گا اور خان صاحب کو پھائل لوا دے گا۔ تو یہ اسی طرح کا ایک یعنی ان کا لیٹر ہے کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ القادر ٹریس بڑھ گیا۔ مجھے لگتا ہے یہ اور پھنس گئے، اور اس میں یہ یعنی نکلنے کے جو چانسز تھے نا وہ بھی نہیں رہے۔ تو بینک کو لکھا گیا یہ خط محض اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے ہے اور NCA کی طرف سے ہے کہ جناب ملک ریاض صاحب کے پیسے مشرق بینک نے ضبط کیے تھے،
اب یہ پیسے واپس کر دیے جائیں تاکہ حکومت پاکستان کو جائیں، حکومت پاکستان اس میں انوالو ہے، یہ رقم ان کو جانی ہے. تو یہ اس قسم کا خط ہے. اب اس کے اوپر وہ کہتے ہیں نا ہلوائی کی دکان پر نانی جی کی فاتحہ. اب اس خط کے آنے کے بعد بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ملک ریاض میں جو معاملہ تھا نا، وہ جو انہوں نے انٹرویو دیا وہ ختم ہو گیا. تو وہ نہیں ختم ہوا، ان کو اپنی کلیئرنس دینی ہے. وہ اور بڑے معاملات میں ہیں. القاعدہ ٹرسٹ میں تو وہ خود پھنستے ہیں، اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے ایک لیٹر جمع کرایا ہے. اب ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی NRO ہو اور ملک ریاض کو کہا کہ دو چار کاغذ جمع کراؤ تو بھی چکا دینے ہیں، تو باقی ان سے لمبے پالیں گے. تو جناب اس کیس میں جان نہیں چھوٹتی. اور سب سے زیادہ جو حقائق کی ریئلائزیشن ہے وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو ہے، جنہوں نے کل یہ کہا کہ کون کہتا ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آ رہے ہیں. ان کے جیل سے باہر آنے کی کوئی چانس ہی نہیں ہے، نہ کسی نے ان کو جیل سے باہر آنے دینا ہے. یہ ریئلائزیشن اگر عمران خان صاحب کو ہو جائے اور ان کی جماعت کے لوگوں کو ہو جائے تو شاید وہ کوئی بہتر راستہ نکال سکیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.